بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شیعہ اور سنی جو دو مکاتب فکر ہیں یہ کس طریقے سے وجود میں آئے ہیں، شیعوں کا وجود کیسے آیا، سنیوں کا وجود کیسے آیا۔ شیعوں کے وجود کے حوالے سے تو پہلے ایک دفعہ میں وائس میسیج کر چکا ہوں، وائس نوٹ ہے اس حوالے سے میرا، اور مزید بھی انشاءاللہ اس کے اوپر پھر میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ سنی، اہل سنت یا اہل سنت والجماعت، یہ تین مختلف نام جو ہے نا ان کے ہاں یوز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سنی کہتے ہیں، بعض اہل تسنن کہتے ہیں، بعض اہل سنت کہتے ہیں، بعض اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی گروپ کے نام ہیں۔ مختصراً اس کو سنی کہا جاتا ہے، اہل تسنن بھی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے وجود کے بارے میں تھوڑا سا آج ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کی اپنی کتابوں سے، ان کی اپنی جو مستند کتابیں ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک تو پہلے میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اٹھا کر آپ دیکھیں، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی لفظ سنی، اہل سنت، اہل تسنن یا اہل سنت والجماعت یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں شیعہ کا لفظ جو ہے وہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے چونکہ ہم ایک الگ وائس نوٹ میں بات کریں گے، پہلے ہو بھی چکی ہے لیکن مزید بھی انشاءاللہ کریں گے تو وہ الگ وائس نوٹ ہوگا۔ تو یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک کہیں پر بھی لفظ سنی، لفظ اہل سنت، لفظ اہل سنت والجماعت، اہل تسنن آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعویٰ بھی میں کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں خود اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، اہل سنت کی جو ماخذ ہیں، اہل سنت کی حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان میں کہیں پر بھی لفظ سنی، لفظ اہل سنت، لفظ اہل سنت والجماعت یا اہل تسنن آپ کو نہیں ملے گا۔ دعوے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی بھائی یہ دکھا دے تو ماشاءاللہ ہم اس کو سلام کریں گے۔ یعنی نہ قرآن مجید میں سنی، اہل سنت والجماعت اور اہل تسنن کا ذکر ہے، نہ ہی حدیث میں کہیں پر ان کا ذکر آتا ہے۔ تو پھر لا محالہ انسان کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہے کہ جب قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو یہ اتنا بڑا طبقہ کیسے وجود میں آ گیا، کہاں سے وجود میں آ گیا، کب وجود میں آ گیا، کیوں وجود میں آ گیا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان مکاتب فکر میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ سنی کی ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کی۔ تو یہ لوگ کیسے وجود میں آ گئے پھر؟ اس حوالے سے یہ علامہ عبدالحفیظ پنور ہیں، ان کی کتاب ہے معرفت حق۔ اس کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 38 پر یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام علی کو ظاہری خلافت ملی تو یزید کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان نے، جو اس وقت شام کا گورنر تھا، حضرت علی کی خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ امام علی مرتضیٰ کا گروہ شیعہ نے علی کہلانے لگا اور یزید کے باپ معاویہ کا گروہ شیعہ نے معاویہ کہلانے لگا۔ امیر شام معاویہ 60,000 کی فوج لے کر امام علی سے جنگ کرنے کے لیے صفین کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں وہ امام علی ابن ابی طالب کو شکست دینے میں ناکام رہنے اور پوری مملکت اسلامیہ پر حکومت کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکنے پر مشتعل ہو کر اس نے برسر منبر امام علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کو خود بھی گالیاں دینا شروع کر دیں، اور اپنے مقبوضہ علاقوں میں تمام عاملین اور خطیبوں کو حکم دیا کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب اور عزیز ہستی امام علی مرتضیٰ کو گالیاں دیا کریں۔ یہاں تک کہ خاص مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر علی اور اولاد علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور خاندان نبوی کے افراد
یہ بکواس اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ اچھا، اس کی یہ جو کچھ بھی اس نے بیان کیا ہے، یعنی دو گروہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب، یہ علامہ عبدالحفیظ پنور نے دو گروہوں کا وجود کے بارے میں بتایا کہ ایک شیعہ نے علی کہلاتے تھے اور دوسرے شیعہ نے معاویہ کہلاتے تھے۔ اب اس حوالے سے مزید جو کچھ لکھا ہے انہوں نے، مولانا سید ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں لکھا ہے کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کے اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایات کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ شروع کرایا۔ یعنی جہاں آج کل یہ اہل سنت خطبہ جمعہ دیتے ہیں، اس مقام پر پہلے علی اور اولاد علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان نے علی علیہ السلام کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر مسلمان جو ہے وہ اس وقت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کو شیعہ نے علی کہا جانے لگا، یعنی علی کا گروہ، اور ایک کو شیعہ نے معاویہ کہا جانے لگا، یعنی معاویہ کا گروہ پولیٹیکلی، یعنی سیاسی طور پر۔ اس کے بعد اب ایک اور علامہ ہیں، یہ علامہ عبداللہ الخنیزی السعودی، یہ سعودی عرب کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ابو طالب مومن قریش۔ ان کے صفحات کی بھی میں پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا لکھتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 53 پہ یہ لکھ رہے ہیں تخت سلطنت پر متمکن ہونے اور خلافت اسلامیہ کی قیصریت میں بدل دینے کے بعد بھی معاویہ ابن ابو سفیان کی سرکشی اس پر موقوف نہیں ہوئی کہ سب علی کا سلسلہ صرف اپنے ہی دور حکومت تک جاری رکھتا، بلکہ اس نے چاہا کہ یہ بدعت باقی رہ جائے تاکہ زمانہ تاریخ کے اوراق کو ان بدعتوں سے سیاہ کرتا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ امویین یعنی بنو امیہ کی ایک جماعت نے معاویہ سے کہا کہ اب تو تجھے اپنے مدعا حاصل ہو گیا ہے، اب اس مرد پر لعنت کا سلسلہ بند کر دے، یعنی علی علیہ السلام پر۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا کہ بچے بڑے ہو جائیں اور بڑے بوڑھے ہو جائیں اور کوئی علی کا ذکر خیر کرنے والا باقی نہ رہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے اپنے طغیان کا سلسلہ صرف علی کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ آگے بڑھ کر اس سیلاب میں ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لپیٹ میں لیا۔ چنانچہ مطرف بن مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ میں اپنے باپ مغیرہ کے ساتھ معاویہ کے پاس گیا۔ اس سے پہلے میرا باپ برابر وہاں جایا کرتا تھا اور واپس آ کر مجھ سے معاویہ کی ذہانت و ذکاوت کے تذکرے کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ رات کی نشست سے واپس آیا تو کھانا نہیں کھایا بلکہ مغموم رہا، یعنی غمزدہ سا تھا، پریشان سا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ میرے اعمال میں شاید کوئی چیز ناپسند خاطر ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آخر آپ مغموم کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ میں خبیث ترین اور کافر ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا آخر قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے تنہائی میں معاویہ سے کہا کہ اب تو حکومت مل گئی ہے، اب کچھ انصاف کر اور خیر سے کام لو، اب تم کبیر السن بھی ہو گئے ہو، اب تو بنی ہاشم کے ساتھ صلح رحم کرو، اب ان بیچاروں سے خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ افسوس، ایک تمیمی نے مسلمانوں پر حکومت کی، انصاف کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا
کہ مرتے ہی سب اسے ابو بکر کہنے لگے۔ اس کے بعد ایک عددی نے حکومت کی، 10 سال تک زحمتیں برداشت کی، لیکن مرتے ہی وہ عمر ہو گیا۔ اس کے بعد بھائی عثمان کی حکومت ملی، ایسا شریف و نسب انسان، لیکن اسے یوں قتل کر دیا گیا کہ اب اس کے خدمات کا تذکرہ ہی نہیں رہا، بس اس کے ایوب کا ذکر باقی ہے۔ ذرا دیکھو تو یہ بنی ہاشم روزانہ 5 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ اس شہادت کو دفنا دیا جائے؟ یعنی یہ معاویہ ابن ابو سفیان کے کومنٹس ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو جو اذان میں دی جاتی ہے دفنا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ یہی علامہ اگلے صفحے پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 55 پہ، ہم ان تفصیلات میں پڑھ جائیں تو کتاب اپنے موضوع سے خارج ہو جائے گی، اس لیے ناظرین کرام کو الغدیر جلد 10 کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کتاب میں ان تمام اطراف و جوانب سے مکمل و مفصل بحث کی گئی ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ معاویہ اپنے قصدی اناد، رسوا، اصرار، تکلیف اور تعدی و مسخرہ پن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل مخالفت کرتا تھا، اور ان تمام باتوں کا باعث وہ حسد و کینہ و شرک اور وہ عداوت و دنیا پرستی و خود غرضی تھی جو اپنے خاندان سے میراث میں ملی تھی۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہ تاریک دور گزرنے لگا کہ اس کے بعد ایک ایسا دور آئے جو اس سے زیادہ سیاہ، تاریک اور ظلمت خیز ہو، جس میں اس وقت تک تاریکیاں بڑھتی رہیں جب تک کہ نور فجر آنکھوں سے سیاہ پردے نہ اٹھا دیے جائیں۔ اب وہ دور آ گیا، یہ بہت غور سے، یہ پیراگراف بہت غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے۔ اب وہ دور آ گیا جس میں سب علی کو سنت قرار دیا گیا، یعنی علی علیہ السلام کو گالیاں دینا سنت قرار دیا گیا۔ خواہشات نے دل کی گہرائیوں میں جگہ کر کے اس طریقے کار کو وسیع تر بنا دیا۔ اب اگر خطیب لعنت کرنا بھول جائے تو 4 طرف سے آوازیں بلند ہو جائیں، سنت سنت، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ کسی غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور کسی سنت کو ترک کیا ہے۔ دیکھیں اس پیراگراف سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ علی اور اولاد علی کو ممبروں پر بیٹھ کے گالیاں دینا، نماز جمعہ کے خطبوں میں گالیاں دینا، اذان کے بعد گالیاں دینا، نماز سے پہلے گالیاں دینا سنت بن گئی تھی۔ اور یہ سنت کس کی بن گئی تھی؟ معاویہ ابن ابو سفیان کی سنت بن گئی تھی۔ اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر کبھی خطیب گالیاں دینا بھول جایا کرتا تھا یا گالیاں نہیں دیا کرتا تھا تو لوگ جو نمازی تھے وہ چیختے تھے اور آوازیں بلند کرتے تھے کہ سنت 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 سنت، یعنی تم سنت بھول گئے ہو، یعنی تم نے سنت ادا نہیں کی ہے۔ کس کی سنت؟ معاویہ ابن ابو سفیان کی سنت۔ تو جو لوگ اس سنت پر عمل کرتے، جب خطیب یہ گالیاں دیتا تھا، یہ سب و شتم کرتا تھا، تو جو نمازی ہوتے تھے، جو لوگ ہوتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے واہ 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 کر رہے ہوتے تھے۔ تو جو اس سنت کو دہراتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، وہ اہل سنت کہلانے لگے۔ یہی علامہ عبداللہ الخنیزی السعودی، جو سعودی عرب کے رہنے والے عالم ہیں، وہ یہ مزید لکھتے ہیں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر لکھتے ہیں، تاریخ کے طالب علم کے لیے اعمال و رجال کے پرکھنے میں بڑی عبرت اس بات سے حاصل ہوگی کہ بعض مورخین اس سال کو عام الجمع کہتے تھے۔ کس سال کو؟ جس سال میں امام حسن علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا تھا، ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور اس معاہدے کے تحت امام حسن علیہ السلام نے حکومت معاویہ ابن سفیان کے حوالے کی تھی۔ تو اس کو مورخین کہتے ہیں، یہ علامہ عبداللہ خنیزی کہتے ہیں کہ مورخین نے اسے عام الجمع کہا ہے، جبکہ اس میں تفریق امت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور جب اس شدید تفریق پر یہ نام پڑ گیا ہے تو اگر کہیں واقعی اتحاد و اتفاق کی کوشش ہوتی تو کیا نام رکھا جاتا؟ یعنی عام الجمع، وہ تو مصنف یہ کہہ رہے کہ یہ سال جو تھا یہ تفریق کا سال تھا، یہ
جھگڑے کا سال تھا، یہ فتنے اور فساد کا سال تھا کہ جس کو معاویہ نے عام الجمع کہا۔ عام الجمع یعنی جمع ہو جانے کا، اکٹھے ہو جانے کا سال، یعنی وہ سال جس میں معاویہ کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہے، اس سال کو اس نے عام الجمع کہا، یعنی اس میں مسلمان آپس میں اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ تو وہ سنت کیا تھی؟ ممبروں پر بیٹھ کر علی اور علی کو گالیاں دینا سنت ہو گئی، اور یہاں پر جمع، عام الجمع ہو گیا، یعنی جمع ہو جانے کا ساتھ۔ اب ان دونوں کو ملا کر یہ علامہ عبدالحفیظ پور نے لکھا ہے اپنی کتاب معرفت حق میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب علی اور اولاد علی پر سب و شتم یعنی گالیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے، یہ کیسی بات ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی۔ تو پدر یزید کے عامل اور خطیب نے بتایا کہ ھذا سنہ معاویہ ابن ابو سفیان، یہ معاویہ ابن ابو سفیان کی سنت ہے۔ اگر کبھی کوئی خطیب علی اور اولاد علی کو گالیاں دینا بھول جاتا تو لوگ اسے یاد دلانے کے لیے پکارتے تھے سنت سنت، اور پھر خطیب پدر یزید کی وہی سنت دہراتا تھا۔ یہ سلسلہ 90 سال تک جاری رہا اور بنو امیہ کے دور اقتدار میں 70,000 سے زائد ممبروں سے علی اور اولاد علی کو گالیاں دی جاتی رہیں۔ جب امام حسن اور معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان معاہدہ طے پایا تو اس سال کو معاویہ نے عام الجمع قرار دیا، جو بعد میں والجماع بن گیا، اور دوسری جانب امام علی کے پیروکار جو شروع میں شیعان علی کہلاتے تھے صرف شیعہ کہلانے لگے۔ اب یہ سنت اور والجماع کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے اہل سنت والجماع، یعنی عربی میں اہل السنہ والجماع جسے کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اہل سنت والجماعت، یعنی جو معاویہ ابن ابو سفیان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علی اور اولاد علی کو گالیاں دیتے تھے وہ اہل سنت کہلاتے تھے۔ اور پھر جس سال معاویہ نے مکمل طور پر اقتدار پہ قبضہ کر لیا اس سال کو عام الجمع قرار دیا گیا، تو اس طریقے سے وہ اہل سنت والجماعت بن گئے، یعنی اہل السنہ والجماع، یعنی وہ اہل سنہ جو اس سال اکٹھے ہو گئے، اہل السنہ یعنی جو علی اور اولاد علی کو گالیاں دینے والے اہل سنہ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں عام الجمع میں، جو ایک سال میں اکٹھے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ عربی میں اہل السنہ والجماع کہلانے لگا، جسے اردو میں کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت۔ تو یہ اہل سنت والجماعت اس طریقے سے وہاں پر وجود میں آئے تھے، یعنی معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں جو معاویہ کی سنت پر عمل کر رہے تھے وہ اہل سنت والجماعت بنے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور انہی کو جو ہے نا پھر شارٹ میں سنی بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورا نام تو ان کا اہل سنت والجماعت ہے، مختصراً ان کو اہل سنت کہتے ہیں، اور انتہائی مختصر کر کے اس کو نک نیم اگر آپ کہہ لیں تو وہ سنی کا ہے۔ تو سنی، اہل سنت اور اہل سنت والجماعت، ان کا اصل جو بنیاد ہے یہ معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں ہوئی، اور یہ اس سلسلے کی کڑی تھی کہ جب علی اور اولاد علی کو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر گالیاں دی جاتی تھی، سب و شتم کیا جاتا تھا، لعن طعن کیا جاتا تھا، تو اسے سنت قرار دیا اور اس سنت پر عمل کرنے والوں کو اہل سنت کہا۔ اور پھر جس سال کو معاویہ اور امام حسن کے درمیان صلح ہوئی ہے اسے عام الجمع کہا۔ اس طرح یہ اہل سنت والجماعت بن گئے۔ یہ مختصر سا حال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔